نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام باخیریت ہوں گے۔ معذرت، بہت دن ہو گئے میں ویڈیو نہیں بنا پائی، اس کی وجہ گھر کی مصروفیات تھیں۔ آج کا موضوع ہے کہ جب بیٹیاں بیوہ یا طلاق یافتہ ہو جائیں تو پھر گھر نہیں بٹھائی جاتیں۔ کچھ تاریخ پر بھی غور کر لیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب ان کی بیٹی حفصہ بیوہ ہو گئیں اور ان کے شوہر حنیس بن حذافہ سہمی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور بدر میں شرکت کرنے والے تھے، مدینہ میں انتقال کر گئے تو میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ملا اور اپنی بیوہ بیٹی حفصہ کا ذکر کیا اور ان سے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں ان کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں غور کر کے جواب دوں گا۔ میں کئی رات ٹھہرا رہا، پھر ملاقات ہونے کے بعد حضرت عثمان نے فرمایا کہ مجھے فی الحال نکاح کرنے پر اطمینان نہیں ہوا۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے ملا اور ان سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں اپنی بیوہ بیٹی حفصہ کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں۔ حضرت ابوبکر خاموش ہو گئے اور کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھ کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی اس سرد مہری سے اس سے بھی زیادہ رنج ہوا جتنا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے انکار سے ہوا تھا۔ میں کئی راتیں ٹھہرا رہا کہ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے حفصہ کے نکاح کا پیغام بھیجا۔ میں نے فوراً ان کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مجھ سے ملے تو کہنے لگے کہ شاید تم کو میرا جواب نہ دینا ناگوار گزرا ہوگا۔ میں نے کہا ایسا ہی ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ میں نے تم کو اس وجہ سے جواب نہ دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کا تذکرہ کرنا میرے علم میں آیا تھا اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز فاش نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہاں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ سے نکاح کا ارادہ ترک کر دیتے تو میں ان سے نکاح کر لیتا۔ صحیح بخاری رقم الحدیث 4005، کتاب المغازی۔ ملاحظہ فرمائیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کسی طرح خود ہی اپنی بیوہ بیٹی کے نکاح کا پیغام پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دیا اور پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو۔ یہ خلفائے راشدین میں سے ہیں جسے پتہ چلا کہ بیوہ یا مطلقہ کے دوسرے نکاح کو عیب نہیں سمجھا جاتا تھا، اور یہ بھی پتہ چلا کہ وہ لڑکی والوں یا لڑکے والوں کے سرپرستوں کو خود کسی لڑکے یا اس کے سرپرست کو نکاح کا پیغام دینا جائز ہے اور یہ عمل غیرت و حیا کے خلاف نہیں۔ مگر آج کل لڑکی والوں کی طرف سے خود کسی جگہ نکاح کا پیغام بھیجنا عیب سمجھا جاتا ہے اور اگر کوئی جواب نہ دے تو ہم اسے اپنی غیرت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اور ہمیشہ کی قطع تعلقی بن جاتی ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔